رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر کلام چل رہا ہے، اور اس کی معرفت کے لیے کہ اطاعت کیا ہے اور کس طریقے سے کی جاتی ہے کافی تفصیلی کلام تقریباً ہر پروگرام سے پہلے بھی میں تھوڑا سا تمہیدی کلام کرتا ہی ہوں۔ آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمام احکام قرآن میں ہی بالتفصیل بیان کرنے ہوتے یا کر دیے ہوتے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پھر کوئی ضرورت نہ رہتی، لیکن حکمت الہیہ یہ ہے کہ اس نے قرآن میں کچھ احکام بیان فرمائے اور بہت سوں کو بیان نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بعض احکام اجمالی طور پہ بیان کی، ان کی تفصیل کو بیان نہیں کیا۔ اب جو احکام رہ گئے یا جو احکام ایسے تھے جن کی تفصیل درکار تھی، اس کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تلقین اور الہامات فرمائے گئے، اور سرکار نے اپنی حدیثوں میں ان کو بیان کیا۔ اور پھر بھی اگر کوئی کمی ہوتی ہے، کمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوتاہی ہو جاتی ہے، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کچھ چیز بیان نہیں کی جاتی تاکہ اس امت کے علماء اور مجتہدین اس پر غور و تفکر کر کے احکام نکالیں اور ان کو بھی محنت کا ثواب ملے، لوگ ان کو سیکھیں، اور قیامت تک اسی طرح مجتہدین کوششیں کرتے رہیں۔ تو اس لیے ضروری ہوا کہ حدیثیں جانی جائیں تاکہ ان کے اندر موجود احکام پتہ چلیں، اور پھر ان کے احکام کو جان کر ان پر عمل پیرا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بحق ہو کی جائے۔ تو پچھلے پروگرام میں ایک حدیث میں نے عرض کی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قریش کو ایک مخزومیہ عورت کے معاملے نے، جس نے چوری کا ارتکاب کر لیا تھا، پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے خاندان کی عورت تھی، اور صحابہ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم ان کے ساتھ تھوڑا سا نرمی اور رعایت کا سلوک کر لیں، اگر شریعت اجازت دے تو ہو سکتا ہے اس احسان کے تلے دب کر پھر یہ اسلام کی طرف مائل ہوں اور اسلام کو تقویت ملے۔ مقصود بہت اچھا تھا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ مزاج شرع کے خلاف ہے، کیونکہ ابھی تک یہ چیز واضح نہیں ہوئی تھی کہ جب ایک اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دیتا ہے تو اس میں پھر امیر غریب، بڑے چھوٹے، عہدے والے بغیر عہدے والے کا کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں پھر مشورہ کیا کہ کون جو اس عورت کے بارے میں گفتگو کرے، تو سب نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے زیادہ قریب ہیں، آپ کو محبوب بھی ہیں، تو یہ بات کریں گے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور سفارش کی کہ آپ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہیں؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خود پر ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ ان میں کوئی بلند مرتبہ آدمی چوری کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ضرور میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو اس میں اس ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات سن کر چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا آپ اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہیں؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھبرا گئے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری خطا کو معاف فرمائے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سفارش کرنا ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش سے منع نہیں فرمایا، لیکن سفارش دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سفارش ہوتی ہے کسی اچھے کام میں کسی کے لیے کچھ کلمات کہنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی برے کام میں تعاون کی غرض سے کسی کے پاس جا کر کسی شخص کی سفارش کرنا۔ تو اچھے کام میں سفارش کرنا یا اچھے مقصد کے ساتھ سفارش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تلقین بھی فرمائی کہ تم سفارش کیا کرو۔ نہیں، وہاں پر جہاں پر ایک آدمی ہے بیچارہ، وہ اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا، اس کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، اور آپ کی جان پہچان ہے تو آپ اس کے سفارش کر کے اس کا حق اس کو دلوا دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں یہ سفارش یہاں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ اچھے مقصد کے لیے کرتا ہے، جیسے کہ یہاں تھا
کہ یہ سفارش مناسب نہیں تھی، لیکن چونکہ علم نہیں تھا، ابھی یہ مسئلہ جانا نہیں تھا، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت نہیں آئی تھی، اور مقصود بہت اچھا تھا، اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کی، کوئی سخت وعید بیان نہیں کی، صرف سمجھا دیا۔ تو سفارش کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے سفارش کر رہے ہیں، یعنی معاملہ کیا ہے، نمبر 2 کس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، اور نمبر 3 قصد و ارادہ کیا ہے، کس ارادے سے سفارش کر رہے ہیں، یہ تینوں صحیح ہونے چاہیے تو سفارش کرنا بہت اچھا ہے۔ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے، قرآن ہماری شفاعت کرے گا، رمضان کے روزے، قربانی کے جانور، اسی طرح سورۃ الملک کے بارے میں معروف ہے، اسی طرح چھوٹا بچہ جو بچپن میں فوت ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی ہوگا۔ تو یہ گویا کہ ایک اچھی چیز ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں قائم کیا ہے، دنیا میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بات وہ یہ 3 چیزوں پہ توجہ ہونی چاہیے کہ کس چیز کے بارے میں سفارش ہے، کس شخص کے لیے ہے، اور کس مقصد سے کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک مخزومیہ عورت تھی، کہتے ہیں کہ یہودن تھی، اور اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اس نے چوری کر لی تھی، اور اس کے لیے پھر چونکہ وہ ذمی کفار میں تھے، اور ذمی کافر حدود شرع کا پابند ہوتا ہے، اور حد کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مخصوص کی گئی ہو، اور اس طرح خاص کر دی گئی ہو، اور اتنی مقدار میں خاص کر دی گئی ہو کہ نہ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی تغیر و تبدل کر سکتے ہیں، یہ ہے حد۔ اور اگر اللہ کی طرف سے سزا مقرر نہ ہو بلکہ حاکم اسلام یا شوہر جسے بعض اوقات بیوی کے لیے، یا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، استاد اپنے شاگرد کے لیے کوئی سزا مقرر کرتا ہے اپنی طرف سے، تو اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے حدود آرڈیننس بھی سنا ہوگا، اور آپ کبھی سنتے ہیں کہ تعزیراً اس کو ایسی سزا دے دی، تو تعزیرات پاکستان، تو یہ تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طرف سے قانون بنایا گیا ہوتا ہے رفع عامہ کے لیے، بہتری کے لیے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی سزا مقرر کی گئی ہو تو اس کو حد کہتے ہیں۔ تو اس عورت پر حد جاری ہوئی، اسلام کے روح سے اگر کوئی چوری کر لیتا ہے اور کم از کم وہ مال 10 درہم کا ہو کم از کم، تو اس کا پھر اگر وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے یا اقرار کر لیتا ہے تو اس کا سیدھا ہاتھ پونچے سے کاٹ دیا جائے گا۔ یہ سخت اسلامی سزا بظاہر لگتی ہے کہ بھی ایک آدمی کو اپاہج کر دیا، لیکن اس نے حرکت کی کیوں تھی؟ تو اس لیے شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی معاذ اللہ کہ، یا نہ اس کا شریعت کے مقصد ہے کہ کوئی اپاہج کر دیا جائے، کسی کو اور جان سے مارا جائے، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ برائی کا سد باب ہو جائے اور لوگ رک جائیں۔ اس لیے سزا ایسی مقرر کی ہے کہ اگر ایک آدھ دفعہ اس کو جاری کر دیا جائے اور واقعی دیانت دارانہ طور پہ جاری ہو، تو اس کے بعد پھر آپ کا ملک بالکل اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی اور امن کا گہوارہ بنے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں سزاؤں کا نظام نہیں ہے، پہلے ہم مجرم کو برا کہتے رہتے ہیں، برا ہے برا ہے برا ہے، پکڑو پکڑو پکڑو، اور جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ اس کے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ سخت سزائیں نہیں ہونی چاہیے، دیکھیں یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یعنی وہ جب کوئی جرم کر رہا تھا وہ انسانیت کے خلاف نہیں تھا، لوگوں کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، چھین رہا تھا چیزیں، ان کے قلوب میں خوف محسوس کر رہا تھا، بعضوں کو پوری زندگی کے غم دے کر چلا گیا، کسی کی عزت کا خراب کر رہا تھا، وہ کچھ نہیں تھا، اس کو دور سے برا کہتے رہے، اور اب جب وہ پکڑا گیا اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کی باری آئی تو پھر کہا جاتا ہے نہیں جی سخت سزا نہیں ہونی چاہیے، جی انسانیت بھی کوئی چیز ہے، اور پھر یعنی گویا کہ اس کی حوصلہ افزائی کر کے اور اس کے ذریعے 50 اور کی حوصلہ افزائی کر کے کہ آج دوسرے چور ہوں گے یا دوسرے کوئی غلط کام کرنے والے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے، جب اس کے ساتھ یہ رعایت ہوئی تو پھر ہمارے ساتھ بھی سزا تو ملنی نہیں ہے، کون گناہ چھوڑے گا، کون خطا چھوڑے گا، اور کون برائی سے ہٹے گا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے، میرا ایک جملہ میں نے ضمناً کہا ہے کہ اچھی طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور واقعی جب اس کا جرم ثابت ہو جائے تب۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی مطلب صورتحال ہے کہ بیچارہ جو غیر مجرم ہوتا ہے بعض اوقات وہ 10 سال اور 20 سال کی سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے، اور جو صحیح مجرم ہوتا ہے وہ باہر آزادانہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظام کی خرابی ہے، اسی کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں اشارہ فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر نظام اسی لیے بگڑے ہوئے تھے، وہاں پر اسی لیے امن نہیں تھا، شرارتیں تھیں، شیطانیت تھی، کرپشن تھی، اور کرائم بہت زیادہ تھے،
کہ جب کوئی بڑا عہدے والا یا بڑے خاندان والا گناہ کرتا یا اس طرح خراب کام کرتا تو اس کے سفارشی نکل آتے اور اس کو جرم سے بچا لیا کرتے تھے، اور بیچارہ کوئی غریب اگر کرتا تو وہ پکڑا جاتا۔ تو ہمارے یہاں 1 ارب کی کرپشن کوئی کرے تو وہ مطلب شان سے سر اٹھا کے چلتا ہے، یا اور بیچارہ کوئی 100 روپے کی کرپشن کرے تو اس کو بعض اوقات 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو نہیں بھی کرے تو کسی اور کے کھاتے میں کر کے اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور یہ ضرور ہے کہ جب کسی کے ساتھ اس طرح ناانصافی کی جاتی ہے کہ بے گناہ پر جرم ثابت کر کے زبردستی تھوپ کر اسے کئی سال جیل میں بند کیا جاتا ہے، تو جو اس میں انوالو ہوں گے، جتنے اس کے صدمے، اس کو اذیتیں ہیں، اس کو ذہنی ٹینشن ہے، تکلیفیں ہیں، پھر اس کی وجہ سے اس کی پوری فیملی ڈسٹرب، اس کا خاندان ڈسٹرب، پھر اس بیچارے کی عزت جو مجروح ہوتی ہے، اس سب کا وبال جو ہے ان لوگوں پر ہے جو اس میں انوالو رہے، اور ان سب کو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت کھڑا کرے گا، اور سختی کے ساتھ ان کا احتساب ہوگا، اور وہاں پر پھر جو 1 قلم کی جنبش سے کسی کی زندگی خراب کی گئی، وہ 1 قلم کی جنبش وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے ذرا سمجھنا چاہیے اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، سرکار جلال میں تشریف لائے اور آپ نے منع فرمایا۔ تو یہ ہے ہمارے اسلام کی بہترین خوبی، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پر عدل و انصاف بہت اچھے انداز سے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ کے بڑے عہدے پر مقرر شخص ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے جیسے ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے، اور دونوں کا احتساب ہوتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے عہدے والا ہوتا ہے اس کو جان بوجھ کے تھوڑی زیادہ سزا دی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو درس اور عبرت حاصل ہو۔ اب یہ حقیقتاً ان کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے، کیونکہ ان کے ہاں کہاں ایسی تعلیم ہے؟ اگر ہے تو دکھائیں، کہیں پر اگر تعلیم مذہب کے اعتبار سے ان کو ملی ہو تو بتائیے۔ ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمارے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہماری تعلیمات تھیں، اور باہر کے لوگوں نے، غیر مسلمین نے، ہمارے جو حکمران تھے، خصوصاً خلفائے راشدین، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ کامیاب ترین دور حکومت انہوں نے اچھی طرح اسٹڈی کیا ہے، اور اس میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے حکومت چلائی، اتنی کامیابی کے ساتھ کیسے چلی، وہ چیزیں رائج کر دیں۔ لیکن اس کو مذہب سمجھ کر نہیں، اسے ہمارے نبی کی تعلیم سمجھ کے نہیں، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو اختیار کیا تھا۔ تو فرق تو ہے کہ ادھر بے تحاشا برکت تھی، ادھر بھی مطلب فوائد تو نظر آتے ہیں، لیکن وہ روحانی برکت تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے فائدے ہیں۔ باہر کے ملک میں آپ چلے جائیں، رات کے 2 بجے بھی اگر آپ $1,00,000 بھی لے کے جا رہے ہیں تو آپ پرامن انداز سے جائیں گے کہ نہیں مجھے کوئی لوٹے گا نہیں، کوئی اگر لوٹ بھی فرض کر لیں کوئی شیطانیت کر بھی لیتا ہے تو پکڑا جائے گا اور آپ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا۔ تو وہاں اتنا اچھا ماحول، اور ہمارے یہاں پر گھروں کے اندر ہوتے ہیں، رات کو تالے لگاتے ہیں، گرل میں تالے لگاتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ یار کہیں چور اچکے نہ آ جائیں، کہ ڈاکو نہ کھود جائیں۔ بعض علاقے مطلب ایسے سینسیٹیو ہوتے ہیں، بیچارے گھبراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعلیمات اور ان کا صحیح نفاذ اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل ہی ہمارے معاشرے کو پرامن بنا سکتا ہے، ورنہ کتنے ہی آپ قانون پاس کر لیں اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور وہ حشر آپ کے سامنے جو آپ کے ملک کا ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چند چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو، یعنی 2 کام ایسے ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، اس سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لعنت والے 2 کام کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں قضائے حاجت کرے، یعنی پیشاب وغیرہ کر جائے، اس جگہ کو خراب کر جائے۔ ایک تو راستہ اور دوسرا سایہ دار جگہ، اس میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو پہلے دور میں چونکہ راستوں میں لوگ پیدل چلتے تھے یا جانوروں پہ جاتے تھے، لیکن پیدل چلنے کا بہت رواج تھا، اور راستے میں اگر اس طرح گندگی پڑی ہو تو ناپاک ہونے کا اندیشہ تھا، اور پھر نمازوں کے مسائل۔
تو اس لیے اور پھر مطلب کوفت کا شکار انسان، پانی کی قلت بھی تھی، پھر دھوئیں کیسے، کیا کریں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کو باعث لعنت قرار دیا ہے کہ کسی کے راستے میں اس طرح کیا جائے، اور دوسرا سایہ دار جگہ میں جہاں پر لوگ بیٹھتے ہوں، خصوصی طور پر آرام کرتے ہوں، جیسے درختوں کے سائے میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں چرپائی بچھا کے یا ویسے چادر بچھا کر۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، سفر کر رہے ہیں، کوئی درخت نظر آیا، چلو یا تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر آگے نکل جائیں گے، ایک درخت کے نیچے اپنے جانور باندھ دیے، دوسرے درخت کے نیچے خود بیٹھ گئے، نمازیں وغیرہ پڑھ لیں، کھانا کھایا، پھر آگے چل پڑے۔ اب وہیں پر پیشاب وغیرہ اور گندگی کوئی کر جائے تو پھر وہاں پہ بیٹھنا دشوار، لوگوں کو اذیت تکلیف ہوتی تھی، اور وہاں کا ایریاز آپ کو پتہ ہے، ایک درخت اگر یہاں ہے تو دوسرا وہ آدھے میل کے فاصلے پر ہے، دور دور درخت ہیں، اور اگر ایک خراب کو کر دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ چل رہے ہیں یا اس طرح، تو تکلیف اور اذیت۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ایسا کوئی بھی کام کر دینا راستے میں یا سایہ دار درخت کے نیچے کہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو، وہ بیٹھ نہ سکیں، صحیح طرح گزر نہ سکیں، یہ باعث لعنت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ بعین ہی اسی طرح کا مسئلہ لے لیں کہ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اب دیواروں کے اندر پاس بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ گندے کر دیتے ہیں، وہاں سے گزر نہیں سکتا کوئی فٹ پاتھوں سے، پھر روڈ کے اوپر سے اتر کے لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ قابل سزا لوگ ہیں کہ پورا ایک تو جراثیم، پھر اسمیل، اور یہ شرم نہیں آتی، مطلب کہ روڈ پہ آپ بیٹھے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں پیشاب کرتے ہوئے، مروت والا آدمی تو ویسی شرم کا شکار ہو جائے۔ تو یہ لوگ بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، ان کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ باعث نزول لعنت ہوتے ہیں، ان پر لعنت ہو رہی ہوتی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا۔ تو اس لیے راستوں کے اندر، ہمارا فٹ پاتھ بھی ایک راستہ ہے، اس پہ پیشاب کرنا یہ سخت گناہ ہے، وعید اس میں دیکھیں نا کتنے سخت ہے، اس کو گناہ کبیرہ کہیں گے۔ جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ پر لعنت کے بارے میں فرمایا کہ یہ گناہ کرو گے تو لعنت نازل ہوگی، یا جہنم میں ڈالا جائے گا، یا وہ مجھ سے نہیں، اس طرح فرمایا، یا وہ جس قوم جیسے حدیث کے جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے انہی میں سے ہے، اس طرح کے جب سخت الفاظ ہوتے ہیں تو پھر اکثر گناہ کبیرہ ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے یہ برا ہے۔ اور سایہ دار درخت کے نیچے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جو گاؤں وغیرہ کے اندر رہتے ہیں، وہ جو باغات ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی اس طرح کر جائے، یہ غلط ہوتا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سے مسلم شریف کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ چلیں پہلے اس پہ تھوڑا سا مزید یوں کلام کر لیتے ہیں کہ اس کی جو اصل جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ صرف پیشاب کے ساتھ ہی محدود تو نہیں ہے نا، اصل تو یہ ہے کہ آپ راستے میں کوئی ایسا کام کر دیں کہ لوگوں کے لیے باعث اذیت بن جائے۔ اس کو ہم اپنی شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دلالت النص سے ایک حکم نکالنا، جیسے فلا تقل لہما اف، اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو، تو یہاں تلفظ اف سے حقیقتاً منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ کہنا یہ مقصود ہے ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے، ایسے ہی یہ ہے۔ تو اس جہت سے اس پہ تھوڑا سا کلام مزید کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔